بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، بڑی خوبصورت حکایت ہے اور ان حکایتوں میں ہمارے نبی کی بڑی بے مثال شان ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کی جو حکایت ہے کتاب نزہۃ المجالس میں یہ حکایت موجود ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دن مکہ معظمہ کی ایک عورت کے مکان کے سائے تلے آپ تشریف لائے اور آپ نے اس عورت کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اچھا، وہ جو عورت تھی وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ غیر مسلم تھی، اور غیر مسلم بھی ایسی کہ اس کے دل میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نفرت اور بغض موجود تھا۔ تو اس نے جب دیکھا، اپنے مکان کی کھڑکی سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے ہیں اور کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں، تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے بغض اور عداوت میں آ کر اپنے مکان کے سارے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر لیا اور اندر سکون سے جا کے بیٹھ گئی کہ شاید میں نے دشمنی کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محو گفتگو تھے، اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، آپ جس عورت کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر گفتگو فرما رہے ہیں، یہ عورت کافر عورت ہے اور اس نے بغض میں آ کر، آپ کی نفرت میں آ کر، اس نے اپنے مکان کے تمام دروازوں کو، کھڑکیوں کو بند کر لیا۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ بڑے مبارک ہیں کہ آپ کا جسم اطہر اس کے مکان کی دیوار سے مس ہو چکا، تو باری تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے پیارے کا جسم اس کے مکان سے مس ہو جائے اور اس کو ہدایت نہ ملے، تو اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چونکہ آپ کا جسم اقدس اس کے مکان سے مس ہو چکا ہے، تو اس نے مکان کے تو دروازے بند کر لیے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے دل کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ آپ کے پاس آ کر آپ پر ایمان لے کر آئے۔ کچھ ہی دیر بعد، ابھی تو جبریل امین علیہ السلام نے ایک خبر دی، کچھ ہی دیر بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے محمد، آپ گواہ ہو جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھنے کے بعد وہ عورت بدبختی سے نیک بختی کی طرف آ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ کہیے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ تو اس حکایت کا بڑا بہترین جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے نبی کا صرف جسم کسی کی دیوار سے اگر مس ہو جائے تو گھر والوں کو ہدایت مل جائے۔ اب آ جائیے حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر کہ میرے نبی اپنے مبارک جسم اطہر کے ساتھ ان کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، تو جب حضور کا جسم کسی کے مکان سے مس ہو جائے تو اس پر نار جہنم حرام ہو جائے، تو میرے نبی جب اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں جب رہے تو حضرت آمنہ کیوں نہ جنتی ہوئیں، ان کو بھی جنت میں بڑا اعلیٰ مقام نصیب ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔